न्यूज नहीं पहले लेना है धन कौन सॉरी ये आ गए धनराज पुरोहितिया। धनराज पुरोहित, यहाँ इनसे बात हुई थी पिछली मरतबा शायद। जी 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 नमस्ते मुत्तू साहब। आदाब जी। वही लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि मुझे डेटा चाहिए इन्फिनिट यूनिवर्स का। सही मैंने आपको बोला था जी, मैंने आपको बोला कि 3 मॉडल है कॉस्मोलॉजी में, 3 मॉडल कंसीडर करते हैं, फ्लैट, ओपन और क्लोज्ड। तो मैंने बताया था कि फ्लैट यूनिवर्स का मॉडल डेटा मिला है, तो मैं आपको वो डेटा शेयर करना चाहता था। तो मैं कैसे शेयर करूं, प्राइवेट चैट में? हाँ करके देखें, वो लिंक है तो लिंक तो मैं नहीं खोलूंगा, या पहले भाई तौहीद साहब आप खोलें देखें क्या है उसमें। अच्छा ये क्या आ गया? अच्छा मैंने 1 मिनट। ये है, ये दूसरा लिंक है और टोटल 4 डेटा है। चले एक काम करें, तौहीद साहब आप जरा सा बैक स्टेज रहें। राज पुरोहित साहब, तौहीद साहब आप इनके इस डेटा को देखें, ये लिंक वगैरह खोल के इतने अगले बंदे को ले लें। जी ठीक है। ओवर थिंकर जी मुफ्ती हाँ भाई, साहब, ओवर थिंकर। वालेकुम अस्सलाम। तो मुफ्ती साहब मैं अभी मुसलमान ही हूँ, और जो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। तो मेरा पहला सवाल, मेरा जो मेन सवाल है, उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि मेरे ख्याल अल्लाह से की मेन लिखी सवाल हुई ही मौत पूछ से लें, मेन सवाल पे आ जाए सीधा, इतनी ओवर थिंकिंग ना करें। एक डाउट नहीं, छोटा क्वेश्चन, केवल एक लाइन का जवाब है केवल, तो वो पूछ लो एक बार कि अल्लाह की लिखी हुई मौत से पहले इंसान मर सकता है? सीधे सवाल पर आए, सीधे सवाल पे। ये पहला छोटा वाले सवाल फिर बड़े वाले सवाल, इससे कोई फायदा नहीं है, एक्चुअल सवाल करें। जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि अल्लाह सबका टेस्ट ले रहा है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो नाबालिग उम्र में जो बच्चे या बच्चे मर जाते वो सीधा जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो अभी नाबालिग है। बट अकॉर्डिंग टू इस्लाम मौत देने वाला अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं कब किसको कब मौत दूंगा इस दुनिया में भेजने से पहले। तो उस बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ कास्ट किया नहीं, अल्लाह ने उसे मौत दे दी, अब उसके रूह डायरेक्ट जन्नत में। बट मुझे तो यहाँ पे टेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई? ठीक, अच्छा एक बात बताएं कि जो बच्चा बचपन में चला गया, चलो वो तो जन्नत में चला गया, ठीक है, उसके वालिदैन उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। वो ये तो उनका टेस्ट हुआ ना। नहीं ये बात ठीक है, लेकिन मेरी तो यही बात ठीक बात है, ये बात ठीक नहीं, यही बात ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए, टेस्ट किस तरीके से होता है, या तो इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उससे ये मुतालबा किया जाता है कि वो सब्र करे, या उसकी जिंदगी में कोई खुशी आए तो उससे मुतालबा किया जाता है कि वो शुक्र अदा करे। तो मुसीबत के लिए कोई ये तो है नहीं कि भाई बस ये वाली इस लिस्ट में लिखी हुई मुसीबत आएंगी, फला वाली मुसीबत नहीं आएंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, हर तरह की मुसीबत आ सकती है। तो एक बच्चा जो बचपन में मर गया, उसकी रूह तो चलो जन्नत में जाएगी, वो भी जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वालिदैन सब्र करेंगे तो वो भी जन्नत में जाएंगे। ये वालिदैन का इम्तिहान है, बच्चे का इम्तिहान नहीं है। तो मेरा सवाल भी तो यही है ना, बच्चे का इम्तिहान क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? मतलब मेरा ये मेन है कि अल्लाह ने उसे उम्र क्यों नहीं दी बालिग होने की, और उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? जैसे हमारा अल्लाह टेस्ट ले रहा है वैसे उसका टेस्ट क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मौत दे दूंगा। अच्छा आप ये चाहते हैं कि आपको भी बचपन में मर जाना चाहिए था? हाँ ओके, तो ये वाला कंसेशन और ये खुसूसियत आप ही की क्यों है? सारी दुनिया को बचपन में मर जाना चाहिए था, है नहीं? अगर अगर अल्लाह इंसाफ करता है तो यही होना चाहिए था। तो जब सारी दुनिया बचपन ही में मर जाती तो पैदा कैसे होती भाई? हर आदमी तो बचपन में मर गया, हजरत आदम को भी बचपन ही में बस पैदा हुए, बचपन में ही, यानी वो तो बड़े होते ही ना, बचपन में बचपन किसका होता फिर? बचपन होता किसका फिर अगर सब बचपन में चले जाते? वही तो कैसे होते? ये कोई सवाल खुद सोचें आप तो माशाल्लाह ओवर थिंक करें, तो थोड़ा ओवर थिंक करें
کہ کیا یہ سوال معقول ہے؟ یہ سہولت صرف آپ کو کیوں ملے؟ حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک سب کو ملنی چاہیے، اور پیدا ہوتے ہی سارے مرے، اس وقت مرے جبکہ انسان کو موت کا کچھ پتا نہ ہو. بھائی 4-5 سال کے بچے کو بھی ڈر لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں، کسی کو کیا پتا، تو سب کو ماں کے پیٹ میں مرنا چاہیے. پھر ماں کہاں سے آئی؟ نہیں میں سمجھ گیا، تو تھوڑا میں نے غلط بول دیا. لیکن پھر یہ بھی تو ہو گیا نا، پھر اللہ نے اسے ڈائریکٹ جنت کیوں دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کسی دوسرے کا امتحان لیتا ہے. جو بچے اس دنیا میں بچپن میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی اس وقت ہوتی اگر ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، ان کو تو بھیجا جنت میں، اور ان کی موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑوں کا امتحان لیا. اس بچے کے بڑے بھائی بہن ہوں گے تو ان کا امتحان ہے، اس کے خاندان والوں کا، اس کے ماں باپ کا، سب کا امتحان ہے. جی مطلب صحیح بات ہے آپ کی. اور مطلب یہ ہے کہ مطلب اللہ نے یہ روح بنائی، تو مطلب ایک میری روح اور ایک اس بچے کی روح. اللہ نے اسے 3 سال کی عمر میں موت دے دی، اور اللہ نے کہا کہ اس روح کا، میری روح کا ٹیسٹ لوں گا میں، پھر یہ جنت میں جائے گا. تو یہ ہے میرا مین سوال کہ ہے نا، یہ تھوڑا بھید بھاؤ نہیں ہے کیا؟ مطلب ایک آفر میرے پاس، اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا کہ آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ان کا امتحان دوسرے طریقے سے، اس لیے آپ زندہ رہے. جن کے بچے مر جاتے ہیں ان کا امتحان اس طریقے سے، اس لیے ان کے بچے مر جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی فلاں بچہ مر گیا، مجھے بھی جلدی جانا چاہیے تھا تاکہ میں سیدھا جنت میں جاتا، تو پھر یہ خصوصیت صرف آپ کو نہیں ہے، اس دنیا کے ہر آدمی کو ملنی چاہیے. ہاں مطلب والدین کا امتحان تو ہو گیا، یہ بات صحیح ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات اسٹارٹنگ میں. لیکن اس بچے کا تو امتحان نہیں ہوا نا، وہ ڈائریکٹ جنت میں کیسے چلا گیا؟ وہ تو غلط بات ہے نا. وہ امتحان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ دوسرے کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب آپ یہ کہیں کہ میں کلاس روم میں ہوں، جس طریقے سے امتحان ہال میں میرا امتحان ہو رہا ہے، یہ جو امتحان کا پرچہ مجھے ملا ہے نا، اس کا بھی امتحان ہونا چاہیے. اور بھیا وہ تو امتحان کا پرچہ ہے، اس میں تو سوال لکھے ہوئے ہیں، اس کا امتحان کیوں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. اور میرا ایک سوال تھا کہ وہ میں نے پوچھا تھا نا آپ سے اسٹارٹنگ میں کہ اللہ کی لکھی ہوئی موت سے پہلے بھی انسان مر سکتا ہے کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہو گیا، اس کا جواب خود ہی ہو گیا، پاسبل نہیں ہے. مطلب یہ جو میں نے آپ سے یہ کوشچن پوچھا ہے نا، یہ سیم کوشچن میں نے نا علی رضا بھائی ہے نا، ایک سندھو علی رضا بھائی، اسلام اویکننگ، ان سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ نا مطلب دنیاوی افراد کی وجہ سے اللہ کی لکھی ہوئی موت سے بھی پہلے بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اس لیے مرڈر کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. اس لیے مجھے آپ کی بات سے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مسلمان یہ بات کہے گا، اس لیے میں اس کو ہاں یا نہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے مشکل لگتا ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. نہیں یہ بات غلط ہے نا، لیکن اگر کسی نے بھی کہی، اگر انہوں نے یا کسی نے، ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ بعض معتزلہ کا یہی عقیدہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ علی رضا خرم نے یہ بات کہی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی موت سے پہلے موت آ جاتی ہے اگر اس انسان کا قتل ہو جائے، اور اسی وجہ سے اس قاتل کو سزا ملتی ہے. تو یہ ایک تھیولوجیکل ایشو ہے، اس کو بہت پہلے اہل سنت والجماعت ریفیوٹ کر چکے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. اور میرا ایک چھوٹا سوال اور تھا کہ مطلب دماغ میں آتا ہے کہ جیسے اگر آج میں کفر کے حالت میں مر جاؤں تو مجھے ہے نا قبر کا عذاب ہوگا قیامت تک، ہے نا؟ اور جو لوگ قیامت کے دن مریں گے کیا انہیں قبر کا عذاب ہوگا؟ جو لوگ قیامت کے دن مریں گے کیا انہیں قبر کا عذاب ہوگا؟ قبر کے عذاب سے بڑھ کر قیامت کا عذاب ہے بھائی، انہیں چھوٹے عذاب کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا عذاب وہیں شروع ہو جائے گا اسی دن. ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی زندہ ہو اور اچانک آسمان اس کے سر پہ گر پڑے، ٹھیک ہے، زمین نیچے سے نکل جائے اور ہر طرف آگی آگ ہو اور سونامی اس کے اوپر آ رہا ہو، ہے نا؟ تو اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہے؟ مطلب ہے نا، مطلب جس کو بڑا عذاب ہو رہا ہے اسے چھوٹے عذاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھوڑا سننے میں ایسا عجیب سا لگتا ہے، لوپ ہول لگتا ہے. مطلب یہ کچھ گڑبڑ ہے سے. کیسے؟ یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے مرا ہے، تجھے چھوٹا والا عذاب بھی ہونا چاہیے. وہ اتنا خطرناک عذاب دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسا دہشتناک واقعہ دیکھ رہا ہے، منظر دیکھ رہا ہے جو قبر میں لیٹا ہوا نہیں دیکھ رہا. لیکن جو اکارڈنگ ٹو مطلب میں نے بیان میں سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب مطلب ان فرشتوں کا نام بھول گیا میں، جو سور پھونکے گے، مطلب کچھ پل سیکنڈ میں موت ہو جائے گی سب کی، تو وہ درد محسوس نہیں کرے گے. لیکن جو قبر کا عذاب، جیسے میں آج کوئی 1000 سال پہلے مر گیا. اچھا ایک چیز بتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قبر کسے کہتے ہیں؟ اس گڑھے کو
یا برزخ کی زندگی کو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا قبر کا عذاب, تو اس گڑھے, قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو دفنایا جاتا ہے, اس سے مراد وہ زندگی ہوتی ہے, ٹیمپریری زندگی, جو دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کی ہے, اس کو برزخ کی زندگی بولتے ہیں. تو جو آدمی قیامت کے دن مرے گا, وہ 1 سیکنڈ میں مرے کہ 1 گھنٹے میں مرے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ 1 سیکنڈ کے اندر زندہ نہیں ہوگا, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا, تو اس کے بعد پھر جتنے مردے ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے. تو جو قیامت کے دن مرے ہیں وہ بھی, ان کی بھی تو برزخ کی زندگی ہوگی نا. تو اس برزخ کی زندگی میں ان کا عذاب ہوگا اگر وہ کفر کی حالت میں مرے. یہ بھی میں سمجھ گیا. اور میں نا ایک سوال پلیز مجھے کرنا آپ سے, مطلب میں نے اس کے چلے اگلی بار کریے گا آپ, اگلی بار کریے گا آپ, ٹھیک ہے, اگلی بار آ جائیے گا انشاءاللہ. ہاں جی, اب لے لیں. آپ کافی آگے نہیں. اچھا حضرت, وہ میں نے دیکھی تھی, وہ جو ہے کیا کریں اس کا لنک. ہاں, تو یہ ایڈ کریں اس کو. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت